میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سفر کے اس مہینے کے تعلق سے ہجرت کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینۃ المنورہ تک پہنچے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک وادی ہے جسے قبا کہا جاتا ہے، ایک بستی ہے اس کا نام قبا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جگہ پر پہنچ کر سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد تھی جو اسلام کے اندر سب سے پہلے تعمیر ہو رہی تھی، اس لیے کہ مکہ کے اندر تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا۔ اس وقت جن کی حکومت تھی، جو لوگ پاور میں تھے، وہ نماز پڑھنا ہی گوارا نہیں کرتے تھے، اسی کام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو مسجد تعمیر کرنا کہاں ممکن ہو سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے تو قبا میں پہنچے تو سب سے پہلے مسجد کی وہیں پر تعمیر کی گئی، جس کا نام مسجد قبا رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے آگے بڑھے۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی سالم، وہاں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا جمعہ پڑھا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ صحابہ کرام کی تعداد اس وقت جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا تھا 100 کی تعداد میں تھی۔ تقریباً 100 صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سب سے پہلے جمعہ پڑھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا تعلق بھی جمعہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، بے شمار چیزیں بنائی ہیں۔ تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک سردار بنا دیا ہے، ایک امیر بنا دیا۔ چنانچہ آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی، اس طریقے سے 12 مہینہ بنائے، لیکن تمام مہینوں کا سردار اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو بنایا کہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں، لیکن 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ ان چاروں فرشتوں میں اور جتنے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کا سردار اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بنا دیا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے بے شمار کتابیں نازل فرمائی ہیں، اس امت پر نازل فرمائی، دوسرے نبیوں کی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے آسمانی کتاب نازل فرمائی، لیکن تمام کتابوں کا سردار اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہفتے کے 7 دن بنائے، ان 7 دنوں میں اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو سید الایام بنایا، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن بنا دیا۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن کو اپنا ایک مقام حاصل ہے، اپنی ایک فضیلت حاصل ہے۔ ہر انسان کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی مقام حاصل ہوتا ہے تو اس کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے۔ رمضان کو کوئی مقام حاصل ہے تو اس بنا پر حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ جبریل امین کو اگر کوئی مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو کس لیے حاصل ہے؟ اس بنیاد پر جبریل تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تمام نبیوں کے پاس جبریل امین کا آنا جانا رہا کرتا تھا، تمام نبیوں کے پاس اللہ کے کلام کو لے کر کے آتے تھے، اللہ کے حکم کو لے کر کے آتے تھے، اس لیے ان کا مقام تمام فرشتوں کا سردار اللہ رب العزت نے قرار دیا۔ میرے بھائیوں،
اور جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، ان تمام نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا مقام اللہ رب العزت نے ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو کچھ مقام حاصل ہے، کچھ مرتبہ حاصل ہے، تو اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ہو سکتی ہے، کوئی دلیل ہو سکتی ہے اس کے مقام کے بلند ہونے کی وجہ سے۔ جمعہ کے دن جو بلند قرار دیا گیا ہے، اس کا اپنا ایک مقام قرار دیا گیا ہے، سردار قرار دیا گیا تمام دنوں کا، تو کس وجہ سے اس کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا؟ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا، جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کے جتنے دن ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جتنے دن سورج نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے جتنے دن ہیں، تمام دنوں کا سردار، تمام دنوں کا میں سب سے بہتر دن کوئی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوم الجمعہ، وہ جمعہ کا دن ہے۔ کیوں جمعہ کا دن کو یہ مقام حاصل ہے؟ آگے اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ فیہ خلق آدم، کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ان کے پتلے کو بنایا، اس کے اندر روح ڈالی، یہ جمعہ کا دن تھا۔ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ، ہم سب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں ڈالا تھا۔ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو جنت میں ڈالا، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وفیہ ادخل الجنہ، جمعہ کے دن حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، حضرت آدم علیہ السلام ایک وقت، متعین وقت جنت کے اندر گزارنے کے بعد دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، جنت سے نکالا گیا تھا۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جنت سے نکالا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفیہ اخرج منہا، جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، قیامت جس دن قائم ہوگی وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کے علاوہ کوئی اور دن نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، جس دن کے اندر یہ تمام کی تمام خصوصیات جمع ہو جائیں، یہ تمام کے تمام واقعات جمع ہو جائیں، حقیقت میں وہ دن تمام دنوں کا سردار ہی ہوگا، وہ دن اپنے آپ میں ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اس حدیث پاک سے جمعہ کے دن کو جو عظمت ملی ہے، اس کی وجہ پتہ چل گئی کہ کیوں اس دن کو عظمت اور مقام حاصل ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت صاف صاف فرما دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے، جمعہ کی جو اذان ہو گئی، اس اذان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، فوراً مسجد کی طرف آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تمام کاموں کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، بیچنا خریدنا سب بند کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اذان ہونے کے بعد مسجد کی طرف رخ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو، اگر تم سمجھ جاؤ کہ اس کا کیا مقام ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مسجد کی طرف آنے میں اذان ہوتے ہی کتنا بڑا ثواب ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر تم جان لو گے تو سبقت کرو گے مسجد کی طرف دوڑنے میں، مسجد کی طرف بھاگنے میں۔
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نماز ادا کر لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کاروبار کے اندر لگ جاؤ، اپنے کام کے اندر لگ جاؤ، روزی روٹی کے چکر میں لگ جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف فرمایا۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس سے پتہ چلا کہ جب اذان ہو جائے، اذان ہونے کے بعد کسی اور کام میں لگنے کے بجائے سیدھا مسجد میں آ جائیں۔ مسجد میں جب آ جائیں گے تو ہمیں اپنے دین کی، اپنی شریعت کی، اپنے مذہب کی بہت ساری باتوں کا علم ہو جائے گا، بہت ساری چیزوں کی جانکاری ہو جائے گی۔ حقیقت آج یہ ہے میرے بھائیو بزرگ دوستو کہ مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بھی مسلمان بالکل خطبہ کے وقت آتا ہے، نماز کے وقت بالکل مسجد میں آتا ہے، جب جماعت کھڑی ہونے کے وقت آ جاتا ہے، جب خطبے کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت مسلمان مسجد میں پہنچتا ہے۔ میرے بھائیو اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، تو آپ بتائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے کے اندر فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جب ہمیں اس کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا، اس کے مقام کا پتہ نہیں چلے گا، جب مسجدوں میں آ کر ہم دین کی بات نہیں سنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہوگی، صحابہ کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا، اولیاء اللہ کے کرامات کو، ان کے اخلاق کو، ان کی عبادات کو ہم نہیں سنیں گے تو ہمارے اندر یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہمارے اندر یہ شوق کہاں سے پیدا ہوگا کہ ہم فلاں کی طرح بن جائیں، ہم فلاں کی طرح عبادت گزار بن جائیں، فلاں کی طرح ہمارے دل کے اندر بھی نماز کا، دیگر عبادات کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہفتے کے ایک دن کا حال یہ ہے میرے بھائیو، آدھا گھنٹہ صرف اذان، آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، اس وقت بھی ہم اپنا وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ تو یاد رکھو میرے بھائیو بزرگ دوستو، یہ کوشش کی جائے کہ جب اذان ہو جائے اسی وقت ہم فوراً مسجد میں آ جائیں۔ جو تھوڑی بہت دین کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے، ہو سکتا ہے ہمارے سمجھ میں وہ باتیں آ جائے، اور کس کے دل کی دنیا کب بدل جائے، کس کے دل کے اندر کون سی بات اثر کر جائے، یہ بات اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت جب جس کے دل کو بدلنا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو کوشش کی جائے کہ جب اذان ہو تو اسی وقت ہم مسجد پہنچ جائیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوگا اس کا ثواب جانتے ہیں کتنا زیادہ ہے؟ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں، جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آیا، اللہ کے راستے میں ایک قیمتی اونٹ قربان کرنے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ قیمتی اونٹ عرب میں اس کی بہت قیمت ہوا کرتی ہے، آج کے زمانہ کی کار کی برابر اس کی قیمت ہوتی ہے۔ عرب کے جو اونٹ ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، ایک اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے برابر اس کا ثواب ہوگا۔ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کب؟ جب ہم تھوڑی دیر پہلے، سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں لیکن افسوس کہ آج ان کاموں کے اندر ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیاوی معاملات کے اندر تو ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اتنا کام کر رہا ہے، اتنا کما رہا ہے، ہم کوشش کریں گے اس سے زیادہ کمائیں۔ لیکن میرے بھائیوں جب دین کمانے کی باری آتی ہے، دین کمانے کی بات آتی ہے تو ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، جن کو جانا ہے جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیو اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کے اندر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑو اللہ کے گھر کی طرف، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ایمان والو اعدت للمتقین، یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے،
یہ جنت جو عالی شان بنی ہے، جس کے اندر اللہ نے تمام کی تمام چیزوں کو رکھ دیا، تمام کی تمام نعمتیں موجود ہوں گی، انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، راحت، آرام، ہر طرح کی آشائش، اور پوری کی پوری زندگی، کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ جب انسان اس جنت کے اندر پہنچ جائے گا میرے بھائیوں، وہ جنت اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ایمان والے کے لیے بنایا، ایمان والے کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانی پڑے گی۔ مغفرت، کس طرف؟ اللہ سے معافی کے لیے، کہیں اور نہیں جانا ہے۔ جنت کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کے بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس جنت کو حاصل کرو۔ یہ جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، جیسے صحابہ کرام کے اندر دین کے اندر تڑپ تھی کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں، ہم نے اور آپ نے واقعہ سنا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان دونوں صحابی کا اکثر مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر اس کوشش میں پوری زندگی رہتے تھے کسی طرح سے ہم ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں، کس طرح سے ہم ابو بکر سے آگے نکل جائیں، ہر موقع پر کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اعلان کیا، غالباً تبوک کا موقع تھا، کہ جس کے پاس جو مال ہے لے کر کے آئے۔ اس وقت اسلام کو، اس وقت دین کو مال کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر کے گھر میں جتنی دولت تھی، حضرت عمر کے گھر میں جتنا مال تھا، تمام مال کو آدھا کیا، آدھا کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں، میرے دل کے اندر یہ جذبہ تھا، میں یہ سوچ رہا تھا جتنا مال میں لے کر کے جا رہا ہوں اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے، اور آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب تمام لوگ مال لے کر کے آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کھڑے ہو جاؤ، کیا لے کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ سامان۔ یہ نہیں پوچھا کیا لے کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر یہ بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر آدھا مال چھوڑ کر کے آئے تھے، آدھا اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا، فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت عمر نے اسی وقت کہا کہ اب میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا، اسے ایک اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنے مسلمان ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں؟ چند ہی لوگ ہیں جو مسجد میں سب سے پہلے جمعہ کے دن آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پوری کی پوری مسجد بلکہ خطبہ ہونے تک خالی رہتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا عالم ہے۔ میرے بھائیوں، اس دین کی تڑپ کو، دین کی فکر کو اپنے اندر پیدا کی جائے۔ یہ شوق کب پیدا ہوگا؟ جب شروع سے ہم مسجد میں پہنچ جائیں گے، دین کی باتوں کو سنیں گے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ دوسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے نمبر پر جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوگا، اس کے لیے کیا انعام، اس کے لیے کیا ثواب؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو دوسرے نمبر پر جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوگا، اللہ کے راہ میں گائے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ کسی نے گائے کو صدقہ کر دیا، جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب میرے بھائیوں جو دوسرے شخص مسجد میں داخل ہوگا اسے ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں آج گائے کی قیمتیں کتنی زیادہ، 70-80 ہزار روپے تک ہیں۔ جو شخص دوسرے نمبر پر مسجد میں داخل ہوگا، اتنا ثواب گویا کہ اللہ کے راہ میں اتنی دولت اس نے خرچ کر دی۔ معمولی انعام ہے، لیکن شرط یہ ہے ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا اس پر یقین ہو، تبھی ہم کوشش کریں گے آنے کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرے نمبر پر جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوگا اسے اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جس نے اللہ کے راستے میں کسی مینڈھے کو، کسی بکرے کو، کسی دمبے کو قربان کیا۔ جتنا قیمتی وہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ثواب جو شخص تیسرے نمبر پر داخل ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ معمولی انعامات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ چوتھا شخص جو شخص مسجد میں داخل ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
किसी ने एक मुर्गी की कीमत या मुर्गी सदका कर दी, जितनी कीमत उसे मिलती है उतना ज्यादा सवाब उसके नामे आमाल में लिख दिया जाएगा, जो चौथे नंबर पर मस्जिद में दाखिल होता है। पांचवें नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल होगा उसके लिए ये इनाम होगा, जितना अंडा होता है अंडा की कीमत कोई सदका कर दे उतना ज्यादा उसके नामे आमाल के अंदर इजाफा हो जाता है। मेरे भाइयों, ये इनामात हैं, 5 दर्जे हैं, खुसूसी इनाम 5 हैं। जो 5 शख्स सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वह इनामात को हासिल कर लेगा। उसके बाद जो लोग आए हैं उनके लिए उमूमी इनाम है, खुसूसी इनाम का सिलसिला खत्म, सिर्फ 5 तक। उसके बाद जो लोग आएंगे उनके नामे अमाल के अंदर इजाफा होगा, नेकियां लिखी जाएंगी, लेकिन इतनी मिकदार में नेकियां नहीं लिखी जाएंगी जितना इन 5 आदमियों के नामे अमाल के अंदर नेकियों का इजाफा हुआ है। और मेरे भाइयों, बहुत सारे लोगों को तो मैं ये देखता हूँ जब खुतबा शुरू होने वाला होता है तब वो मस्जिद में दाखिल होते हैं, अंडे के बराबर भी सवाब के हकदार नहीं होते। अल्लाह के रसूल ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर आ जाता है तो जो फरिश्ते वहां पर रजिस्टर लेकर गेट पर दरवाजे पर खड़े रहते हैं, सबका नाम नोट करने के लिए वो अपना रजिस्टर बंद कर लेते हैं। अब जो शख्स आ रहा है रजिस्टर बंद होने के बाद इमाम के मिंबर पर आ जाने के बाद अगर कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो रहा है तो याद रख ले वो शख्स सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है, फर्ज सिर्फ अदा हो जा रहा है। इन तमाम सवाब से वो शख्स महरूम हो जाएगा, कोई सवाब उसे नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से अहादीस मुबारका है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इमाम के खुतबा में जाने से पहले भी मस्जिद में आ जाता है उसका नामाए आमाल के अंदर उसका नाम दर्ज हो जाता है। उसके बाद जो शख्स आएगा अब उसका रजिस्टर के अंदर नाम दाखिल नहीं हो सकता है। फरिश्ते भी खुतबे के अंदर मशगूल हो जाते हैं, खुतबा सुनने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले आते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस बात का एहतमाम करें, जैसे ही अजान हो फौरन मस्जिद के अंदर आ जाएं और पूरी नमाज पढ़ करके निकलें। 4 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज, उसके बाद फिर 4 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफल। इतनी नमाजें पढ़ करके निकलें। वरना मेरे भाइयों, अगर हफ्ते में एक दिन हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो आम तौर से नौजवानों का जो रवैया है, नौजवानों का जो हाल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सिर्फ फर्ज नमाज अदा करने के लिए आ रहा है, 2 रकात पढ़ा और फौरन मस्जिद से बाहर निकल गया और सुन्नत और नवाफिल की कोई परवाह नहीं की, ऐसे शख्स की नमाज की कोई गारंटी नहीं है। मेरे भाइयों, ये लोग सिर्फ अपने सर से बोझ को अदा करने के लिए, कर्जे को अदा करने के लिए आ रहे हैं, ताकि कोई ये कहने वाला ना हो कि ये शख्स जुमा भी नहीं पढ़ता। मेरे भाइयों, ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही हसरत का मकाम है, बहुत ही बदकिस्मती की बात है, महरूमुल किस्मत की बात है। जो शख्स हफ्ते में एक दिन आ रहा है, 2 रकात नमाज अदा कर अपने सर से कर्जे को अदा करके वापस चला जा रहा है, मेरे भाइयों, वो अपने आप को, अपने घर वालों को धोखा नहीं दे रहा है, अपने जानने वालों को धोखा नहीं दे रहा है। मुनाफिकीन जब अल्लाह के रसूल के पास आते थे तो आकर के कहते थे कि या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाएं, हम आपको नबी मानते हैं, हम आपको रसूल मानते हैं। लेकिन जब अबू जहल के पास जाते थे, अबू लहब के पास जाते थे तो जाकर के कहते थे कि मोहम्मद का कलमा हम नहीं पढ़े। वो तो वैसे ही जाकर के उनके सामने इकरार कर लेते हैं, हकीकत में हम ईमान नहीं रहे, उनको धोखा देते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये मुनाफिकीन कहते हैं कि हम नबी को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, न नबी को धोखा दे रहे हैं, न खुदा को धोखा दे रहे हैं, न ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, हकीकत में खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
حقیقت میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے ایسی بات کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان مسجد آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، 2 رکعت پڑھ کر کے نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے نماز ادا کر لی۔ سن لیجئے، وہ شخص نہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے نہ رسول اللہ کو، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنا نقصان خود کر رہا ہے، اپنے بارے میں خود فکر کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں غسل کر کے مسجد میں آیا، تیل لگا کر کے آیا، خوشبو لگا کر کے آیا، تمام چیزوں کا صفائی ستھرائی کا اہتمام کر کے مسجد میں آیا اور مسجد میں آنے کے بعد سنت پڑھی، سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز ادا کی اور تمام نمازوں سے جب فارغ ہو گیا، جہاں جگہ ملی وہیں پر بیٹھ گیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت سنائی ہے؟ ایسے شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا جو پوری نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نہیں، تمام سنت و نوافل کو ادا کرتا ہے، تو پچھلا جمعہ جو گزر چکا، آج جمعہ جو ادا کرتا ہے، جو شخص ان چیزوں کا لحاظ کرتا ہے، بیچ کے جو دن گزرے ہیں اس دن جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! 10 منٹ کا وقت لگے گا، جمعہ کی پوری نماز پڑھ کر کے جائیں، آنے والے جمعہ کی پوری نماز پڑھ لیں، ہمارے تمام جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، آنکھ سے گناہ ہو رہے ہیں، کان سے جو گناہ ہو رہے ہیں، زبان سے جو گناہ ہو رہے ہیں، نماز کی، جمعہ کی نماز کی، 5 وقت کی نماز کی اگر ہم ادا کرتے ہیں تو بیچ کے ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس بات کا عزم کریں، جب تک ہم ہمت نہیں کریں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، شیطان ہمیں بہکاتا رہے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے جوانی بیت گئی، بڑھاپا گزر گیا، آج قبر میں پہنچ چکے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایسی ہماری زندگی گزر جائے گی جب ہم نیت نہیں کریں گے اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کا، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کا، ایسی ہماری بھی زندگی گزر جائے گی اور ہم بھی قبر کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ نہیں اب تو جمعہ ادا ہی کر لیے، نام ہو گیا جمعہ پڑھ لیے، چلو اب باہر۔ شیطان سے لڑنا ہے، نفس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور حدیث پاک کے اندر جمعہ کے دن کی جو فضیلت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو شخص کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، جمعہ کے دن جو شخص زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن امت کے تمام اعمال نامے جو ہفتے بھر وہ کام کیا ہے میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کے اعمال نامے میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال، ہمارا اعمال نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا جائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے نگاہ مبارک سے ہمارے اعمال نامے کو دیکھیں گے، جب نبی پر درود ہوگا، نبی پر سلام ہوگا، تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتیوں کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور سے اس وقت جب سلام پھیرنے کے بعد ڈبہ گھومتا ہے چندے کے لیے، اس وقت ٹائم رہتا ہے اچھا خاصا، 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ جس کو جو درود شریف یاد ہو، جو درود شریف یاد ہو اس درود شریف کو کثرت سے پڑھے، اور سب سے چھوٹی درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ رب العزت پیغمبر پر درود بھی نازل فرمائے، سلام بھی نازل فرمائے۔ سب سے چھوٹی درود شریف یہ ہے، اور سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، درود ابراہیمی، جس کو اور درود شریف یاد ہو کثرت کے ساتھ خاص طور سے جمعہ کے دن درود پاک کا اہتمام کریں۔